عظمت کے خلاف بنی امیہ نے ان کے ذریعے سے روایتیں عام کی، اور وہ سیاہ ستہ میں موجود ہیں۔ سیاہ ستہ میں سب سے بڑی کتاب کیا ہے؟ سب سے بڑی کتاب جس کے لیے لوگ جو ہے یہ کہتے ہوئے بھی تھکتے نہیں ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر اور سب سے صحیح کتاب ہے صحیح بخاری۔ اب آئیے صحیح بخاری کو ہم آپ کی خدمت میں دکھانا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں شاید کیمرہ آپ کی طرف جو ہے وہ مائل نہ ہو سکے، لیکن میں اس کیمرے کے ذریعے سے دکھانے سے پہلے ایک اور صحیح ترمذی کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے بات صرف اہل بیت کی نہیں ہے، بنی امیہ کی جو دشمنی ہے صرف اہل بیت سے نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر خود رسول اللہ کی ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ کا مقام شامخ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ارادہ وہ اتنا مضبوط ارادہ تھا کہ اس ارادے کے عملی ہونے کے بعد کسی بنی امیہ کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کھلم کھلا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے یا رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے، کیونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اب تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بالواسطہ رسول اللہ ہی سے دشمنی ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک جھلک جو ہے انشاءاللہ آپ صحیح ترمذی سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس ترمذی کی اس حدیث کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک خود رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں حدیثوں کے ذریعے سے کی گئی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ نعوذ باللہ شیطان جو ہے وہ رسول اللہ پر بھی اثر کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اگر ڈرتا ہے شیطان تو صرف حضرت عمر سے ڈرتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے بھول گیا جھوٹا بنانے والا روایت بنانے والا راوی کہ یہ تو توہین رسول اللہ کی جا رہی ہے۔ ذرا دیکھیے اس حدیث کو کہ جو صحیح ترمذی میں پائی جاتی ہے۔ میں صحیح ترمذی کا یقیناً انشاءاللہ صفحہ بھی دکھا دوں گا، اس صفحے سے بھی آپ اندازہ لگا لیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صحیح ترمذی کا پیج میں ہم آپ کی خدمت میں دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو ہم زوم کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ جامع ترمذی ہے، آپ دیکھیے اس کو مترجم ہے، ترجمہ اس کا ہوا ہے شمائل ترمذی کے نام سے۔ لکھنے والوں کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، محدث جلیل محمد امام ابو عیسیٰ بن عیسیٰ ترمذی، جو کہ ایران کے پیدا ہوئے ہیں، ایران میں پیدا ہوئے۔ مترجم ہے مولانا علامہ محمد صدیق سعیدی ہزاروی، اور یہ فرید بک سٹال سے آپ کو مل سکتی ہے، اور اردو بازار لاہور 2۔ اس کتاب کو آپ نے دیکھ لیا ہے نا، تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی جو حدیث ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس سے آپ انشاءاللہ اندازہ لگا لیں گے کہ اس حدیث میں کس حد تک اہانت رسول اللہ کی جاتی ہے، اور وہ بھی صحیح ترمذی میں آئی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ دیکھیے گا، حدیث ہے، اس حدیث کو آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اسکرین پر موجود ہے۔ اس کو آپ میں مزید زوم کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پڑھنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب حدیث کو دیکھیے، باب 559، حدثنا الحسین بن حریث علی بن حسین بن واقدی حدثنی ابی قال حدثنی عبداللہ بن بریدہ قال سمعت بریدہ یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ فلما انصرف جاءت جاریۃ سوداء۔ یہاں تک میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہوا چلا جاؤں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے، واپسی پر ایک سیاہ رنگ کی لڑکی حاضر ہوئی، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، بلکہ میں عربی تو ہے ہی ہے، ترجمہ چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت ساری باتیں اور بھی آپ کے ساتھ کرنی ہے، وقت بھی مختصر ہے، اس لیے میں جلدی اس کا ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے، واپسی پر ایک سیاہ رنگ کی لڑکی حاضر ہوئی، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت واپس لائے تو آپ کے سامنے دف بجاؤں گی
اور گانا گاؤں گی۔ نوٹ کیجئے گا ساری باتوں کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے نظر مانی ہے تو بجا، ورنہ نہیں، یعنی جو تم نے نظر کیا اس پر عمل کر، یعنی بجا، شروع ہو جا۔ چنانچہ اس نے بجانا شروع کیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ وہ بدستور بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ پھر بھی بجاتی رہی۔ اذان بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ پھر بھی بجاتی ہی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس نے دف سرین کے نیچے رکھا اور اس پر بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ دف بجاتی رہی، حضرت ابوبکر آئے بجاتی رہی، حضرت علی آئے پھر بھی دف بجاتی رہی، پھر حضرت عثمان آئے تو بھی بجاتی رہی، لیکن اے عمر جب تم داخل ہوئے اس نے دف چھوڑ دیا۔ یہ حدیث کہتے ہیں صحیح حسن ہے، صحیح ہے، بریدہ کی روایت ہے، غریب ہے۔ اس باب میں حضرت عمر اور حضرت عائشہ سے بھی روایات منقول ہیں۔ اب میری طرف دیکھیے گا ناظرین، اس طرح کی روایات حضرت عائشہ نے بھی کی، حضرت عمر نے بھی کی ہیں۔ جتنے بھی وہ افراد کہ جو رسول سے یا آل رسول سے کہیں نہ کہیں کسی پرابلم میں تھے، انہوں نے اس طرح کی احادیث کس طرح سیاہ ستہ کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کو صحیح بھی گردانتے ہیں امام ترمذی۔ اب آپ خود بتائیے کون ایسا مسلمان ہے اس وقت کہ جو گستاخی کو نہیں سمجھتا کہ جو رسول الاسلام کی شان میں ہوئی ہے، کہ کیا شیطان کا غلبہ رسول اللہ پر ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اس بات کو مان سکتا ہے کہ رسول اللہ پر بھی شیطان کوئی غلبہ حاصل کر لے اور ایک ایسے نعوذ باللہ گناہ میں مبتلا کر دے اور مولا کائنات بھی چلے جائیں اور حضرت ابوبکر بھی چلے جائیں، حضرت عثمان بھی چلے جائیں، سب پر شیطان کا پھیرا ہو جائے، سب شیطان کی چنگل میں آ جائیں اور وہ بجاتی رہے، گمراہ کرتی رہے اور اپنے ناچ گانے سے ان کو گناہ کے دلدل میں رکھے اور پھر حضرت عمر آ جائیں تو وہ ڈر کے بیٹھ جائے اور شیطان بھی بھاگ جائے؟ کتنی بڑی توہین ہے! ایک شخص کو اٹھانے کے لیے اتنی بڑی توہین کی جاتی ہے اور اس کو آرام سے آسانی کے ساتھ کتابوں میں صحیح حدیث کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کون سا سورس آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جس سورس کے اندر اس طرح کی کوئی واہیات ہی نہ ہو اور سیدھے سیدھے معصوم تک آپ کو رسائی حاصل ہو؟ وہ سورس آپ کو زیادہ، وہ چینل آپ کو زیادہ بالکل حق بجانب یا اطمینان بخش لگتا ہے یا یہ سرکاری چینل کہ جس چینل کے اندر اس طرح کی حدیثیں لائی جاتی ہیں اور رکھی جاتی ہیں؟ اس طرح کی بے شمار، آپ کو میں کیا بتاؤں، کچھ حدیثیں ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی، لیکن کتابوں میں موجود ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھا اور سب کتابوں کے ساتھ ایک لفظ عجیب و غریب لکھ دیا گیا، جیسے مدینہ شریف ہے ویسے یہ ساری کتابیں شریف ہیں۔ اب اس شریف کتاب کی یہ حدیث ہے اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں۔ ایک اب آئیے بخاری شریف سے، اب دیکھیں بخاری شریف تو سب سے پہلی کتاب ہے نا۔ اب اس کے اندر جو ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ سنیں گے، آپ خود انصاف کریں گے کہ کیا یہ قرآن کی نص کے خلاف نہیں ہے؟ کوئی بھی حدیث یہ جو کہتے ہیں ہمارے ہاں بڑی چھان بین ہوتی ہے اور ہمارے ہاں تو راوی جو ہے اس کو پوری طرح سے پرکھا جاتا ہے اور پوری طرح سے چھان بین کے بعد ہی حدیث کتابوں میں آتی ہے، اس لیے یہ جو کتاب ہے وہ سب سے صحیح کتاب ہے۔ اب آئیے دیکھیے اسی صحیح کتاب کے اندر کیا کچھ نہیں ہے اور عجیب قرآن کی نص کے خلاف، قرآن کی صریح نص کے خلاف ہے۔ اس کو ایک دو جگہ پر بھی نہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سیاہ ستہ میں کئی جگہ پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا آپ اس کتاب کی طرف توجہ کریں، دیکھیے صحیح بخاری ہے، جلد دوم ہے اور پارہ نمبر 13 ہے، کتاب کا نام ہے بدء الخلق، کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر ہے 581۔ اب ذرا حدیث پر دیکھیے، توجہ کیجئے، اور واقعاً میں حیران ہوں اس پر فخر کرنے والے مولوی